آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے کمبل اڑنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، اڑ کر لیٹنے والے اٹھ کر کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنی رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پہ آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعید سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کلام الہی کی تفسیر کے سلسلے میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں، میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میں نے ہلاتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، پھر یہ آیات اتری کہ اے محمد، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلا، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جما دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے، پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارا ذمہ ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا دیا۔ شکریہ۔ ایسے خوبصورت احادیث سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک، کمنٹ، شیئر کو بالکل نہ بھولائیں۔ شکریہ۔